بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا ویلکم ہے، استقبال ہے آج کے اس 17th ڈے کے 17th سٹوری کے 17th ایپیسوڈ میں جو ہماری کنٹینیوس سیریز چل رہی ہے. اور الحمدللہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ الحمدللہ ہم نے ڈے 1 سے جو شروع کیا تھا، اور ٹو بی آنیسٹ مجھے بھی ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ میں 17ویں دن تک پہنچوں گا، لیکن الحمدللہ ہم 17ویں دن تک آ گئے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس بارے میں کیونکہ اسپیس کا شروع ہی ہے، اور یہ آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ دوں کہ 17 رمضان المبارک ویسے تو مشہور ہے عرف عام میں کہ یہ یوم الفرقان ہے اور غزوہ بدر کا دن ہے، لیکن اور بہت سارے ساتھیوں کا سجیشن بھی آیا تھا کہ 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان کی نسبت سے غزوہ بدر کی سٹوری اگر سنی جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو اطلاعاً وہی عرض ہے کہ وی آلریڈی ہیو کورڈ دا غزوہ بدر بیکاز اٹس کورڈ ان دا 10th جز آف قرآن، تو ہم نے اس کو اپنی ڈے 10 کی سٹوری میں لیا ہوا ہے. You can find that in the playlist اور on the page. تو وہاں پر آپ کو نیچے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈے 10 کی سٹوری میں غزوہ بدر کی سٹوری جو قرآن میں منشن بھی ہے اور اس کا کیا انداز ہے، اس سے کیا لیسنس لینے ہیں، وہ وہاں پر منشنڈ ہے. سو دیٹس فار دا ڈسکلیمر کہ آج کے دن کی مناسبت سے اگر کوئی اس سٹوری میں انٹرسٹڈ ہے تو they can always find them. تو ہم پہلے آج کی کچھ آیتیں تلاوت کر لیتے ہیں، زیادہ لمبی تھوڑی آیتیں نہیں ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کی خوبصورتی ہے کہ اس میں سورۃ الانبیاء ہے، تو اس میں کافی سارے نبیوں کا قصہ ہے جو اللہ نے بس اشارتاً رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے 2-3 آیتوں میں. تو کیونکہ مجھے اس میں سے چننا تھا کہ کون سے نبی کا قصہ آج کے لیے موضوع رہے گا، تو میں نے ان میں سے ایک جید نبی حضرت ایوب، سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ لیا ہے. انشاءاللہ ہم یہ کہانی سنیں گے. کچھ آیتیں میں ان کے تناظر میں تلاوت کر دیتا ہوں، جو کہ ان کا ذکر قرآن میں 2 جگہ پہ آیا ہے، تو میں دونوں جگہ سے تھوڑی آیتیں تلاوت کر دوں گا جسٹ فار ریفرنس، تاکہ ہمیں بعد میں اندازہ رہے. سو عزیز ساتھیو، ویلکم ٹو دا ڈے 17 اینڈ ٹوڈے وی ہیو اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری آف حضرت ایوب علیہ السلام. اور آج کی اس کہانی میں ہم سننے والے ہیں بہت ہی اہم ایک، جسے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ایک ورڈ سنا ہوتا ہے کہ صبر کرو، اور ہم نے ایک ورڈ اور بھی سنا ہوتا ہے کہ شکر کرو. تو آج ہم ان کی پیک دیکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سرٹیفکیٹ دیا ہو کہ بھائی یہ بندہ انا وجدناہ صابرا، کہ اللہ نے جس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا صابر بندہ ہے، جس کا سرٹیفیکیشن اللہ کی طرف سے آیا ہو، جس کی سند اللہ کی طرف سے ہوگی، یہ صابر ہو. تو آج ہم وہ کہانی انشاءاللہ سننے والے ہیں. حضرت ایوب کی جو سٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ اس معاملے میں ہے کہ حضرت ایوب کس قوم میں آئے تھے، کہاں پر آئے تھے، اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس اپنی آتھینٹک اسلامک اسکرپچرز میں. اسرائیلیات میں اور ان کی کتابوں میں بہت ساری عجیب و غریب ڈیٹیلز بھی ہیں. ان کی کتابوں میں تو حضرت ایوب کی جو پکچر ہے وہ اس میں کافی سارا ایسی چیزیں ہیں جو کسی نبی کے شان نشان نہیں ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ ان کے اوپر ریلائبل نہیں کیا جا سکتا. ہاں، جو باتیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے بعد کا جو ڈائریکشن کا طریقہ رہا ہے کہ اسرائیلیات میں کوئی بات ایسی ہو جو قرآن کی اور ہمارے عقائد کے اور انبیاء کی عصمت اور عزت کے معاملے میں ٹکراتی نہ ہو، تو ان کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو اور وہ اگینسٹ نہ جا رہی ہو تو ان کو ہم تھوڑا سا لے سکتے ہیں، ورنہ ہم ان کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. بھائی یہ ان کے گھی میں کتنا ڈالڈا ملایا ہمیں نہیں پتا. تو بہرحال تو حضرت ایوب کی کہانی کی جو شروعات ہے کہ اس میں سب سے اہم جو چیز ہے کہ ہی واز فرام اے ویری اسٹرانگ لینیج. اس کے بارے میں ملٹیپل اوپینینز بھی ہیں کہ ہی واز بیفور حضرت موسیٰ یا آفٹر حضرت موسیٰ، یا کس زمانے میں تھے، کس نبی کے اولادوں میں سے تھے. تو اس کے اوپر زیادہ ریسرچ کا موقع بھی نہیں ہے اور زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات جو آتی ہے کہ حضرت ایوب واز فرام دا ڈسینڈنٹس آف اسحاق علیہ السلام، یعنی ہی از فرام دا چلڈرن آف ابراہیم علیہ السلام. اور ان کے فرام دا پیرنٹ سائڈ یعنی فرام دا فادر سائڈ ہی از ڈسینڈنٹ آف اسحاق علیہ السلام، اینڈ فرام مدر سائڈ ہی از ڈسینڈنٹ آف لوط علیہ السلام. کہا جاتا ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی نسل سے ان کی والدہ آیا کرتی تھی. اور ان کی وائف کے بارے میں آتا ہے کہ شی واز ڈسینڈنٹ آف یوسف علیہ السلام، فرام دا چلڈرن آف یوسف علیہ السلام. تو یہ اس روایت کے حساب سے اگر دیکھا جائے گا تو یہ کوئی نہ کوئی پیریڈ ہوگا جو اس کے بعد کا ہی پیریڈ ہے.
اور غالب گمان بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے کسی دور کے نبی رہے ہیں جس ٹائم بنی اسرائیل کا مقام اچھا تھا اور اسٹرانگ ان کا ہولڈ تھا اور اچھی ان کے پاس انبیاء کی ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی تھی نا، جھڑی لگی ہوئی تھی ایک کے بعد کوئی. ایک ایسا پیریڈ تھا حضرت موسیٰ سے لے کر کافی ٹائم تک کہ کوئی کبھی بھی وہ نبی سے خالی نہیں رہے، وہ امت ہمیشہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی نبی رہتے تھے. تو ان میں سے کوئی ایک نبی حضرت ایوب بھی ہو سکتے ہیں. اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت ایوب اس وقت کے ون آف دا موسٹ بلیسڈ پیپل تھے. ہی واز ون آف دا موسٹ گرانٹیڈ موسٹ گفٹیڈ. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہو جن بندوں کو، ان میں سے ایک حضرت حضرت ایوب علیہ السلام تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت تھے، یعنی انسان کو اگر کسی چیز کو گاڈ گفٹیڈ کوئی چیز ہوگی، اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز انسان کو مل سکتی ہے تین پیدائشی طور پر، تو وہ مینلی تین ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں نا، کہ یا تو اس کے پاس خاندان بہت اسٹرانگ ہو، یا تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے خوب حسن جمال ہیلتھ خوب دی ہو کہ اس کا باڈی بہت اچھی ہو، اس کی صحت بہت اچھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا ہو، حسن سے نوازا ہو، جو کہ ماشاء اللہ الحمد للہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سارے سننے والے انشاءاللہ ان میں سے ہوں گے انشاءاللہ. اور کچھ لوگ کو اللہ تعالیٰ پھر بہت زیادہ مال و دولت سے نوازتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی عطا ہوتی ہے کہ خوب مال ہو، خوب دولت ہو، خوب پیسے ہوں، خوب آپ کے پاس ریسورسز ہوں، خوب بکریاں ہوں. اور اس زمانے میں جیسے بھیڑ ہونا، کھیتی ہونا، یہ ساری ویلتھ کی علامتیں تھیں. آج کے زمانے میں کچھ اور ہو سکتا ہے، اس زمانے میں بھی سونا، درہم، دینار ہر چیز ہوا کرتی تھی. تو حضرت ایوب is one of those who had all the three. He was from a very strong family, good family, and he had a lot of children. ان کی فیملی خود بھی بڑی تھی، ان کی شادی، ان کی بیوی بھی بڑی ان کے سپورٹیو تھی، ان کے بچے بھی سب نیک، وفادار، فرما بردار، اور ان کے کافی بچے تھے، کافی اولادیں تھیں. وہ آج کی سائیکوپیتھی تھوڑا ہے کہ زیادہ اولادیں ہونا، ابھی بھی جن کی روح سلامت ہے اور جن کا فطرت سے زیادہ ٹکراؤ نہیں ہوا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ بھائی اولاد ہونا اور اولادیں ہونا ایک پازیٹیو چیز ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا میٹر بگڑ چکا ہے تو ان کو یہ نیگیٹو دکھتی ہے. لیکن اس کو ہمیشہ سے انسانیت نے شروع سے لے کر آخر تک اپنا خاندان بڑا ہونا، اپنے پاس اچھے اولادیں ہونا، اپنی فیملی بڑی ہونا، اس کو ایک نعمت سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ حضرت یوسف کے پاس، حضرت ایوب کے پاس، میں بار بار سے دوسرے کی طرف چلا جا رہا ہوں، خیر ان کی کہانی بھی ہو چکی ہے، جنہوں نے نہیں سنی وہ جا کے ہمارے ڈے 12 یا 13 کو سن سکتے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی خوب دیا تھا. ان کے پاس خوب بھیڑ بکریاں، ان کی تجارت تھی، ان کے پاس مال دولت، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس زمانے میں جو بھی چیزیں مال و دولت کے شمار ہوتی تھیں، اللہ نے ان کو اس سے بھی خوب نوازا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت حسین، جمیل، لمبے چوڑے، وہ ہاؤ ان آئیڈیل ینگ مین شوڈ لک، اور ان بتاتے ہیں کہ وہ اپنے جب ان کی عمر 50-60 سال سے اوپر بھی ہو گئی تب بھی وہ اتنے ہینڈسم دکھتے تھے کہ لائک ہی وڈ سرپرائز اینی ون، کہ وہ اتنے ہینڈسم تھے اور اتنے ہیلدی تھے. ہی واز ہیونگ اے ویری گڈ فزیک اور مسکولر باڈی ہے، جو بھی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے اس وقت کی، جو بھی ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے انسان کی ہیلتھ کی ڈیفینیشن تو ہمیشہ سے اچھی رہی کہ بھائی آدمی ایک صحت مند رہنا چاہیے، کوئی بہت موٹا نہ رہے، کوئی بہت پتلا نہ رہے، اس کے چہرے کے بناؤ سنگار اچھے رہیں، بال اچھے ہوں، ہر چیز اچھی ہو. حضرت ایوب کے بارے میں آتا ہے ان ڈیٹیل کی ہی واز ویری ہینڈسم اینڈ ہی واز ویری بیوٹیفل اینڈ ہی واز ویری ہیلدی. بہت بہت کیا نام ہے، صحت مند تھے، بہت بہت بخش تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں عطا کی تھی. اور حضرت ایوب کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ واٹ واز ہز کیریکٹر؟ ہی واز امونگ دا شاکرین. ہی واز دا ون ہو یوزڈ ٹو پریز اللہ. اللہ کی حمد و ثنا مطلب ہر دم بیان کرتے رہتے تھے. جہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، جہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، جہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہاں تک اتنا زیادہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ پیپل اتنا کون کرتا ہے؟ Who does this much؟ کیا ہر بات پہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو؟ ہر بات پہ تم شکر کے اوپر چلے جا رہے ہو؟ ہر بات پہ تم اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہو؟ ہر بات پہ تم الحمدللہ بول رہے ہو؟ ہر بات میں الحمدللہ علی کل حال چل رہا ہے تمہارا؟ ہر بات میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہو؟ تو جیسے کہ حدیث ہے نا کہ ذکر اس طرح سے کرو، اللہ کا شکر ایسا کرو کہ انک مجنون، یعنی دنیا کو لگے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، دنیا تمہیں پاگل کی طرح کہنے لگے. تو بالکل اس طرح کیا کہ حضرت ایوب اتنی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اللہ کو اتنا زیادہ پکارتے تھے، اللہ کو اتنا زیادہ شکر کرتے تھے اپنی نعمتوں کا کہ لوگ مطلب سرپرائز ہو جاتے تھے یار اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے یار، بس بہت ہو گیا، یہ بہت زیادہ ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منشن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش مندی، علمت، یہ سب کیا نام ہے، حکمت ہے اور علم ہے، اور یہ ساری چیزوں سے اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا. یعنی ان کے پاس کتابوں کا بھی علم تھا، وہ ظاہر سی بات ہے نبی تھے، ان کے پاس وحی بھی آتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب حکمت، وزڈم بھی عطا کیا تھا. اینڈ آل آف دوز تھنگس اینڈ ہی یوزڈ ٹو پریز اللہ ویری مچ بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو پریز کیا کرتے تھے. تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ فرشتوں میں بھی ان کی بڑی تعریف ہوتی تھی. یار ایوب دیکھو ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اللہ کا رسول کی حدیث بھی ہے نا کہ جب نیک جیسے ہماری محفل ہے، بھلے ہماری محفل فزیکل نہیں ہے لیکن یہ ہماری محفل ایک دین کے بات کرنے کے لیے یا ایک قرآنی کہانیوں کی محفل ہے،
تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بشارت کا کچھ حصہ ہمیں بھی پہنچے گا کہ ہمارا ذکر ملائکہ میں ہو رہا ہوگا کہ بھائی کچھ نوجوان تھے، کچھ لوگ تھے جو بھلے اپنے الگ الگ گھروں میں بیٹھے تھے لیکن وہ ایک جہاں جمع تھے، تو وہ دین کی کچھ باتیں سن رہے تھے، کچھ کر رہے تھے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں شمار فرمائے. تو حضرت ایوب بڑے جب ذاکر اور شاکر بندے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کا تذکرہ بھی ملائے اعلیٰ میں ہوگا، فرشتوں کے درمیان ہوگا. ارے بھائی کیا بندہ ہے، کیا زبردست بندہ ہے. جنوں میں بھی ہوگا، جگہ جگہ ہوگا، بھائی اتنا ذکر، اتنا وہ. تو اس میں کیا ہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان کو بڑی اس سے جلن ہوئی اور اس نے جنات میں اور دوسرے محفلوں میں اور جہاں تک اس کی رسائی تھی، بھائی فرشتے زمین پہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، شیاطین اور فرشتوں کا پالا تو پڑتا ہی رہتا ہے. اس نے کہا کہ بھائی یہ ایوب کو اصل میں اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے نا، بس یہ اسی وجہ سے شکر کرتا ہے. مطلب کیوں بھائی اس کے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں، ہر دم اس کے پاس نعمتیں ہیں، کھانا پینا کچھ کم نہیں ہے. ہی ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو. اللہ نے اس کو آٹومیٹڈ طور پہ اتنی ویلتھ دے دی کہ اب وہ کچھ نہ کرے تب بھی اس کی ویلتھ بڑھتی رہے گی. ایک ٹائم آتا ہے نا کہ بزنس وغیرہ کرنے کے جب آپ اتنے لیول پہ گرو ہو جاتے ہیں کہ نا آپ گھر پہ آپ سوتے رہیں تو بھی بزنس آٹو پائلٹ پہ رن کر رہا ہے. یو ہیو مینیجرز، یو ہیو پیپل، یو ہیو چلڈرن، یو ہیو یور کمپنی رننگ آن آٹو پائلٹس. آپ تھوڑا بہت آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی دیکھ لیں، کچھ ہائی لیول میٹنگز اٹینڈ کر لیں، باقی پورا دن فارغ رہیں اور اپنا اللہ اللہ کریں. تو بالکل اس طرح سے ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیول پہ عطا کیا تھا کہ ہی واز ویری تھینک فل اینڈ ہی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم. میں بولا کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے نا، یہ تبھی شکر کر پا رہا ہے، تبھی اتنا سب کچھ کر پا رہا ہے. ابھی تو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا ہے، اس کے پاس ہے اس لیے کر رہا ہے، اگر نہیں ہوتا تو یہ نہیں کرتا. اس طرح کی بات ہے. اور یہ بعض لوگوں نے کیا نام ہے اسرائیلیات میں اور الگ الگ جگہوں پہ اس طرح کی تصویر کھینچی ہے کہ بھائی لوگوں میں بھی یہ بات آنا شروع ہوئی. شیطان نے اس وسوسے کو لوگوں میں پھیلایا کہ بھائی ارے اس کو تو اللہ نے اتنا دے دیا تب شکر کر پا رہا ہے، ہمیں کہا، ہم تو مجبور ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا. مطلب ایک لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ یار کوئی بندہ نیک ہے، ارے یار اس کے پاس وسائل ہیں، ہی ہیز ریسورسز دیٹس وائی ہی از پائس. اب میری تو مجبوری ہے، میری تو انکم اتنی نہیں ہے تو مجھے سود لینا پڑتا ہے، میری تو انکم نہیں ہے اس لیے مجھے رشوت لینا پڑتا ہے، اچھا میری تو شادی نہیں ہو رہی پڑ رہی تو مجھے فلاں گناہ کرنا پڑتا ہے، اچھا میرا تو یہ معاملہ نہیں ہے. تو آدمی بہانے بناتا ہے نا کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے اس لیے میں فلاں گناہ کر رہا ہوں، ہاں میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں. تو اس چیز کو پھیلایا شیطان نے اور اس چیز کو ریئلائز مطلب چیلنج کرنا شروع کیا ایک طریقے سے. جیسا کہ ہے نا جو ہم نے جو پہلی سٹوری سنی تھی حضرت آدم کی، شیطان کہتا ہے کہ میں تو ان کو چیلنج کروں گا، گمراہ کروں گا. تو although اللہ از آل نوئنگ، اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلو تمہاری آزمائش حضرت ایوب کی آزمائش شروع کرتے ہیں. تو حالانکہ اللہ کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ چلو یہ چیلنج آ رہا ہے، یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ میرا بندہ کس طرح ہے، میرے بندے کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے. اللہ نے کہا چلو اب ان کی آزمائش شروع ہوئی. تو حضرت ایوب کی اللہ تعالیٰ نے کیا شروع کی؟ آزمائش. Now his trials began, his tribulations began. سب سے پہلے کیا ہوا؟ ان کا ایک بیٹے کا انتقال ہوا، پھر ایک اور کا ہوا. اب آپ لوگوں نے یہ کوٹ بار بار پڑھا ہوگا کہ heaviest coffins are when a dad carries their offspring، یا ان کے سن یا ان کے بیٹا بیٹی. بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کبھی کسی باپ سے پوچھیں جس نے کبھی کسی ایک بیٹے کو دفنایا ہو. تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. ہمارے ایک دوست کو، میرے ایک کلاس میٹ ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، واپس بلا لیا، تو ان کے والد صاحب، میں قبرستان کے مطلب جسٹ ضمن تذکرہ کر رہا ہوں کہ ان کے والد صاحب جب ہم لوگ دفنا کر واپس آ رہے تھے تو وہ میرے پاس آئے اور وہ مطلب کیونکہ میں ان کا کلاس میٹ تھا اور میری بہت اچھی دوستی تھی، وہ اس طرح بری طرح روئے ہیں کہ میں آج تک وہ مومنٹ بھول نہیں پایا ہوں. اور یہ مقام مطلب ہوتا ہے کہ ایک اولاد اگر انسان کی چلی جائے تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. حضرت ایوب کے ایک بیٹے کا انتقال، پھر ایک اور کا انتقال، پھر ایک اور کا انتقال، ایک ایک کر کے. اور لوگ دیکھتے تھے کہ وہ پھر بھی اللہ پہ شکر، بھائی ٹھیک ہے اللہ تیری امانت تھی، تو نے دیا، تو نے لے لیا. باقاعدہ الفاظ ملتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے عطا کیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، اللہ کا شکر ہے اس حال میں. اللہ کی ہی پلٹنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز میں ہمیں بہرحال اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اس کا ایک ایگزامپل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کے جو چھوٹے بچے تھے اور آپ کے گود میں ان کا انتقال ہوا، تو بس ایک آنسو، مطلب ایک آنسو بولے تو آگے ٹپک رہا. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنسو طاری ہو گئے، آپ رونا شروع ہوئے. اور صحابہ اس پہ تھوڑا حیرت میں آیا کیا ہوئے، تو انہوں نے بولا بھائی محبت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نیگیٹو نہیں، بھائی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی. تو اس واقعے کی طرف جس میں نے اشارہ کیا ہے، وہ پوری وہ حدیث میں نے کوٹ نہیں کی ہے، جسے شوق ہو تو بعد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال حضرت ایوب کا ٹرائل شروع ہوا، ان کی اولادیں ایک ایک کر کے انتقال ہونا شروع ہوئیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے. یہ بھی نہیں کہ کہیں پیٹھ پیچھے ہے، ایک ایک کر کے کسی کو حادثہ ہو رہا ہے، کسی کو بیماری ہو رہی ہے، کوئی سم ریزن ہے، کوئی کچھ ریزن ہے، ایک ایک کر کے ان کی ساری آف اسپرنگ ختم ہوئی. پورا خاندان ایک ایک کر کے، ان کے ساتھ جو خاندان کا سپورٹ رہا ہوگا، بھائی بندو رہے ہوں گے، والدین، اور وہ سب بھی ایک ایک کر کے ختم ہونا شروع ہو گئے بتاتے ہیں. So in the end, who remains? Only him and his wife is remaining.
ٹھیک ہے، یہ آف اسپرنگ کا معاملہ ہوا. پھر کیا شروع ہوا دوسرا معاملہ، ان کی ویلتھ میں نقصان ہونا شروع ہوئی. بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ کی ویلتھ سنبھالنے والے، آپ کی بزنس سے کچھ بھی رہے گا، آپ کی اگر ورک فورس ختم ہو جائے گی تو اس کا بھی افیکٹ ہوگا نا. اور اوپر سے اللہ کا آزمائش آنی تھی، اللہ کی آزمائش آئے تو سارے آپ کے ریسورسز ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے. تو ان کی ویلتھ میں بھی نقصان ہونا شروع ہوا، گھاٹا ہونا شروع ہو گیا. پتہ جاتا ہے کہ ان کی پوری کے پوری کوئی وبا آئی، بیماری آئی، ان کی پوری بکریوں کے جتنے بھی ان کے ریوڑ تھے وہ ختم ہو گئے، اور مال تھا وہاں کا خسارہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا. اس طرح سے مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے ویلتھ بھی ساری ایک ایک کر کے ایک دم نیل کر دیے. He reached a point where he had nothing really. اور یہ تو اس پر بس نہیں ہوا، اب 3 بلیسنگز تھی نا، 2 بلیسنگز کی ابھی بات ہوئی. تیسری بلیسنگ ان کی خوبصورتی، ہیلتھ، جوانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی انٹرنل اعضاء کو، ان کی بیماریوں کو وہ لانا شروع کیا کہ بھائی کڈنی بھی خراب ہو رہی ہے، پھیپڑا بھی خراب ہو رہا ہے، لیور بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہو رہی ہے. جیسے انسان میں بیماریاں 2 طرح کی ہو سکتی ہیں نا، ایک تو انٹرنل ہیں جو نظر نہیں آتی، جو آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی مجھ کو کیا نام ہے، ڈائبٹیز ہے نعوذ باللہ، یا مجھ کو بلڈ پریشر ہے، یا مجھ کو کوئی بیماری ہے، میری کڈنی خراب ہے، لیور خراب ہے، اینی تھنگ انٹرنل ہے. تو پہلے ان کو اندر سے کمزور کھوکھلا کیا گیا، تو اب ان کی صحت تو چلی گئی، لیکن فزیکلی ابھی بھی دیکھنے میں تو آدمی نارمل دکھ رہا ہے نا، دکھنے میں تھوڑی پتہ چل رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکل طور پہ جو سامنے دکھنے والی ہیں، اسکن کی بیماری ہے، بالوں کی بیماری، یہ ساری، کہ اب دکھ رہا ہے بندہ. ایک انسان جس کی بیماری نظر نہیں آتی اس کے پاس تو پھر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ پھر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ جس کی پوری اسکن پر پھوڑے ہوں، جس کی پوری اسکن پر کوڑ ہو چکا ہو، بلسٹرز آ چکے ہوں پوری اسکن پر، تو اس کے ساتھ کیسے آدمی بیٹھے گا؟ اس کے ساتھ آدمی قریب جانے سے کراہیت آتی ہے نیچرل انسان میں. حالانکہ ہم لوگ کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے جب بھی ہم کسی بیمار کی عیادت کریں گے، بہت بڑا اجر و ثواب کی چیز ہے. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آزمایا کہ ان کے انٹرنلی بھی پورے جسم کو بیمار کیا، اور ان کی پوری فزیکلی بھی، نہ ان کی ہیلتھ بچی ہے، نہ ان کی ویلتھ بچی ہے، نہ آف اسپرنگ بچی ہے. اور جو ہیلتھ میں ان کے ہینڈسمنس، ان کی خوبصورتی وہ بھی ختم ہو گئی. بھائی پوری اسکن پہ پھوڑے ہو گئے. ابھی ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ینگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اگر اسکن پر، چہرے پر 1-2 پمپل آ جائیں یا کچھ دانے آ جائیں تو ہم کتنا انسیکیور ہو جاتے ہیں یا کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ بال گرنے لگے تو کیا حال ہو جاتا ہے. اللہ نے حضرت ایوب کو پورا پورا کور کر دیا، پورے بلسٹر سے کور کر دیا، پھوڑے بن گئے پورے باڈی کے. تو اٹس ناٹ جسٹ اے مائنر تھنگ، اٹس اے ویری بگ ٹرائل. آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے الا کہ کسی نے سفر کیا ہو، لیکن وہ کتنا ایک پینفل لمحہ ہوتا ہے. اوپر سے آپ ہر طریقے سے بیمار ہیں، اور اس وقت آپ کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں. ایک ہے آدمی بیمار ہے لیکن اس کے پاس 50 لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، جسٹ لے دے کے ایک وائف بچی ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ بیماری اتنی لمبی چلی، اتنا ان کا یہ ٹرائل کا پیریڈ چلا کہ وائف واز آلموسٹ ایٹ دا ورج آف سیپریشن، یا شی ہیڈ سیپریٹڈ. بٹ جو غالب گمان لگتا ہے کہ شی واز ناٹ سیپریٹڈ، شی واز وفادار، اور وہ پوری کی پوری طرح حضرت ایوب علیہ السلام بھی خدمت کرتی رہی. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا، استقامت دی. حضرت ایوب کی تربیت بھی رہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اور وہ ساتھ میں تھیں، بس یہ کہ ان کا خیال کرنا پڑتا تھا اور ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے، ایک وائف اگر اپنے شوہر کو اتنا بری طرح حال مبتلا دیکھے گی تو اس کو برا تو لگے گا، اس کو تکلیف تو ہوگی. تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن کہا کہ اے ایوب، یہ کب تک چلے گا؟ مطلب کب تک اتنا یہ آزمائش کب تک چلے گی؟ آپ تو پھر بھی ابھی بھی شکر پہ ہی چل رہے ہیں، آپ تو ابھی تک شکر کیے جا رہے ہیں. مطلب میں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی حضرت ایوب کے شکر میں کمی نہیں آئی تھی. آپ ویسے ہی عبادت کرتے تھے، ویسے ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. ابھی بھی شیطان کو ویسے ہی مکالا ہو رہا تھا کہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ارے ان کے چھن جائے گا تو نہیں کریں گے. لیکن حضرت ایوب اب بھی اپنی طرف سے پوری طریقے سے اس چیز کو لے کر چل رہے تھے، اور اپنے شکر کے معاملے میں ان کی کمی نہیں آئی تھی. وہ ہل نہیں پاتے تھے، چل نہیں پاتے تھے، لیکن لیٹے لیٹے جہاں بھی پڑے پڑے وہ شکر کرتے تھے. زبان ان کی جتنی حرکت کر سکتی تھی اس سے وہ شکر کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. تو یہ ان کا مقام تھا. تو حضرت ایوب کی بیگم نے ایک دن مطلب یہ جملہ کہا کہ یہ ایوب کب تک چلے گا یہ؟ تو اس پر ان کو شدید غصہ ہے. انہوں نے کہا کتنے سالوں تک اللہ نے نواز رکھا تھا. اب اس میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ بھائی ان کی جواب دے کہ 80 سال، بعد میں کوئی اور بھی فگر آیا ہوگا. میں ایک ایگزامپل ہے، ایک ایگزامپلری فگر ہے جو آیا ہوا ہے کچھ روایتوں میں، کہ 80 سال تک اللہ نے سب کچھ نواز رکھا تھا. ابھی کتنے سال ہوئے کہ سب چھن گیا ہے؟ کیونکہ وہ کچھ میں آتا ہے کہ ابھی صرف 7 سال، ان کی بیوی نے جواب دیا کہ 7 سال ہوا. تو بول رہا ہے ادھی تو برابر بھی نہیں ہوا اور تم ابھی سے کہہ رہی ہو کتنے سال؟ اللہ نے 80 سال کھلایا پلایا، ابھی چند سال نہیں دیا تو تم نے یہ پوچھ لیا کہ کب تک؟ تو یہ ایک انسان کی خلا کی ہیومن سائیکی ہے. اگر ہم پوری زندگی کھانا کھاتے رہیں اور اگر ہمیں ایک دن کھانا نہ ملے تو ہمیں وہ ایک دن بھاری پڑ جاتا ہے، وہ پورے سال کے کھانے ہم بھول جاتے ہیں. اگر ہمیں ایک دن آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے تو ہم جنرلی اس ایک دن کو یاد رکھتے ہیں، وہ جو 50 دن آزمائش نہیں تھی ان کو نہیں یاد رکھتے ہیں. تو یہ ہیومن سائیکی ہوتی ہے. تو حضرت ایوب نے کہا بھائی ابھی تو برابر بھی نہیں ہوا، ابھی تو ہم کیا پوائنٹ بریک، وہ کیا بولتے ہیں، بریک ایون پہ بھی نہیں پہنچے کہ جتنے دن فائدے تھے اتنے دن نقصان بھی نہیں ہوئے ابھی، اور تم نے یہ سوال کر لیا. اور انہوں نے غصے میں قسم اٹھائی کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا جب انشاءاللہ کچھ بھی، میں تم کو 100 کوڑے ماروں گا.
آئی ول بیٹ یو وتھ 100 لاشز 100 whips. یہ ان کا غصہ تھا. یہ بھی اس لیے نہیں کہ ان کو بیوی دشمنی تھی, ان کو یہ بات تھی کہ بھائی یہ کیسی بات کر رہی ہے, یہ نبی کی بیوی ہو کے میری بیوی ہو کے اس کو صبر نہیں ہوا, ابھی 7 ہی سال ہوئے ہیں, ابھی تو صبر کا مقام تھا, ابھی موقع ہے, اللہ کے شکر میں اس کی کمی آ رہی ہے, اور یہ مجھے بھی کیا نام ہے ورگلا رہی ہے, مطلب ایک طریقے سے مجھ سے سوال کر رہی ہے اللہ کی ڈگری کے بارے میں کہ اللہ نے تو فیصلے کیا, اللہ نے جب آزما رہا, اللہ آزما رہا ہے, اللہ کے امور میں مجھ سے سوال کر رہی ہے. تو ان کو ایک غصہ تھا, ایک ان کا مطلب ریئیکشنری ان کا جملہ نکل گیا کہ میں تم کو 100 کوڑے ماروں گا, اور انہوں نے اس پر قسم اٹھا لی. تو اب ان کی بیماری چلتی جا رہی. فاسٹ فارورڈ کے انہوں نے کافی صبر کیا, سب کچھ کیا, اور ایک دن جب ان کو خود بھی تکلیف بہت ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا, اور وہ بڑی پیاری دعا ہے حضرت, دعائے ایوب جو ہے وہ میں آپ سب کو کہوں گا کہ اس کو ضرور یاد کریں, اور جب بھی کبھی تکلیف ہو, بیماری ہو, اسے ضرور پڑھا کریں. انہوں نے بہت پیاری دعا کی ہے جو اللہ نے حضرت سورۃ الانبیاء میں نقل کیا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کتنی پیاری دعا ہے کہ انی مسنی الضر, کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے, مجھے چھو لیا ہے ایک برائی نے, بیماری نے, اور وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور تو رحم کرنے والا ہے, تو ارحم الراحمین ہے. کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, کوئی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے, بس اتنا کہ میری کنڈیشن اے اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے, اور تو رحمان و رحیم ہے. یہ بھی نہیں کہ تو شفا دے دے, تو یہ کر دے, تو وہ کر دے, یعنی تجھے بہتر پتہ ہے کیا کرنا ہے, تو ارحم الراحمین ہے, تو ساری جہان کو اچھی طرح سے رحم کرنے والا ہے, رحمت کا اپنے پر وہ پھیلائے ہوئے ہے, اور مجھے بیماری نے چھو دیا ہے. بس اتنے اشارے میں انہوں نے پوری بات کر دی. اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اس کے بارے میں علماء بھی لکھتے ہیں, اور جو قرآن کے جو ایکسپرٹ اس معاملے میں ہے کہ جو انہوں نے قرآن سے دعائیں نکالی ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب بھی آپ بیمار ہونا, یہ دعا مانگ کے اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ملے گی. اچھا, یہ میرا پرسنلی بھی بہت بچپن سے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں بھی میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے, پیر درد ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, تو میں یہ دعا سب زیادہ پڑھا کرتا تھا. یہ ہمیں بچپن میں اسٹوری سنائی گئی تھی, تو اس دعا کو تب سے یاد کیا. تو میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ یہ چھوٹی سی دعا ہے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کسی بھی مصیبت پہ, افلکشن میں یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں, مینلی بیماری میں, کیونکہ حضرت ایوب کی سب سے زیادہ بیماری تھی. خیر ان کے پاس تو صرف بیماری نہیں تھی, ان کو تو بہت ساری چیزیں مسئلے تھے ایک ساتھ, ان کی ہیلتھ بھی نہیں تھی, ویلتھ بھی نہیں تھی, آفسپرنگ بھی سارے چلے گئے تھے. تو بہرحال انہوں نے اتنی پیاری دعا کو اللہ سے مانگا ہے, تو اللہ نے بھی کیا رسپونڈ کیا, فاستجبنا لہ, فوراً اللہ نے کہا ہم نے اس کی دعا قبول کی. اور پھر دوسری جگہ پہ قرآن میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کرنے کا کیا طریقہ بتایا کہ بھائی حضرت ایوب نے دوسری جگہ پہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے سورۃ الصاد میں, اذ نادیٰ ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, وہاں پر جملہ تھوڑا سا یعنی ایکسپلینیشن ہے اس جملے کا کہ شیطان نے مجھے سخت دکھ اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. انہوں نے شیطان کی طرف نسبت کی, اللہ کی طرف نہیں. ویسے آزمائش تو اللہ کی طرف سے, لیکن اس میں پیچھے بیک ڈور میں ایک طریقے سے شیطان کا بھی چیلنج اور وسوسہ شامل ہے, اور دوسری طرف شیطان اس سے خوش ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ شیطان حالانکہ عذاب پہنچانے والا نہیں ہے, لیکن نسبت شیطان کی طرف کس طرح سے ہے کہ بھائی وہ اس سے خوش ہو رہا ہے, وہ یہ چاہتا تھا کہ ایوب کی کیا نام ہے بیماری آ جائے, اور لوگوں کو اس طرح کرتا تھا, اور اس طریقے سے یعنی انہوں نے اس برائی کو بھی جو ان کے اوپر آزمائش ہے, جو ان کے اوپر تکلیف آئی ہوئی ہے, اس کو شیطان کی طرف. اور شیطان نے دکھ کون سا مبتلا کیا ہے, اس پر بھی مفسرین نے کلام کیا ہے کہ بھائی یہ وہ دکھ نہیں کہ بیماری آ گئی, دکھ یہ ہے کہ شیطان آ کے ان کو بار بار وسوسے ڈال رہا ہے کہ کیا فائدہ ہو گیا, تم اتنی عبادت کرتے تھے, اتنا شکر کرتے تھے, تمہاری بیماری اللہ نہیں دور کر رہا, تمہارا یہ نہیں اللہ دور کر رہا. تو انہوں نے اس کو عذاب کہا ہے کہ شیطان جو مجھے بار بار آ کے چیلنج کرتا ہے, جو مجھے بار بار آ کے وسوسہ ڈالتا ہے, مجھے بار بار آ کے کیا بولتے ہیں اکساتا ہے, مجھ کو بار بار آگے کوشش کرتا ہے گمراہ کرنے کی, یہ میرے لیے بڑا عذاب ہے. یہ ان کے لیے عذاب نہیں تھا کہ ان کے پاس بیماری تھی, ان کے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ کہیں مجھے یہ گمراہ نہ کر دے. حالانکہ وہ نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہے, نبی مہدی ہوتا ہے, نبی کو اللہ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے, لیکن تب بھی حضرت ایوب کو فکر ہے کہ شیطان کو جو بار بار کچھوکے لگا رہا ہے, بار بار پریشان کر رہا ہے, بار بار وسوسے ڈال رہا ہے, کہیں ان کو کوئی گمراہی کے لیے خطرہ نہ ہو جائے. حالانکہ رسول کو اللہ کی پروٹیکشن ہوتی, نبی کو اللہ کی پروٹیکشن ہوتی. تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن کیا ہے کہ بھائی ہم کو کبھی خوش فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے, ہمیں زیادہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ شیطان کو وسوسے سے ہم شکار نہ ہو جائے, ہم گناہ کا شکار نہ ہو جائے. بہرحال تو انہوں نے یہ دعا مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا. اب واقعات میں آتا ہے کہ ان کی وائف ان کے ساتھ رہتی تھی کبھی کبھی, اور ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں تھا. تو اس میں بھی بڑی سٹوریز آتی ہیں, لیکن میں بہت زیادہ اس پہ اشارہ نہیں کروں گا کہ ان کی وائف کیا کیا کر کے, کیسے کیسے کر کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیتی. بھائی نہ ویلتھ ہے, نہ آف اسپرنگ ہے, نہ بزنس ہے, نہ مال ہے, نہ کچھ ہے, تو ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کے لیے کہیں نہ کہیں تو انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو ان کی وائف کو مطلب آڈ جابس, کسی کے برتن دھو دیے, کسی کے, جس طرح سے آج کے گھر میں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اگر کسی گھر میں کوئی مرد بیمار ہو جائے, کوئی کمانے والا نہ ہو, اور عورتوں کے پاس کوئی کیا نام ہے کوئی راستہ نہ بچے, تو ان کو بہت سارے کام کرنے پڑ جاتے ہیں ان دیئر ڈومینز, اور جو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں, وسائل, محدود وسائل میں رہ کے اپنا گھر چلانا. تو یہ عورتوں کا ایک بڑا ملکہ ہوتا ہے کہ جو وفادار عورتیں ہوتی ہیں اور جو
وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کی جب مجبوری مصیبت کا وقت آتا ہے، سو دے آلموسٹ ٹرائی دیئر بیسٹ، اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے نبھا پاتی. تو وہ حضرت ایوب کی بیوی کا ایک ایگزامپل ہے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں گئی نہیں تھی، وہی کچھ کام وغیرہ کرنے گئی تھی، کسی طرف گئی تھی حضرت ایوب کو چھوڑ کے. حضرت ایوب پڑے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے ہیں. تب حضرت ایوب نے بہت مطلب ان کی بیوی کو بھی اداس دیکھا اور بہت پریشان دیکھا، تو اس لیے بھی انہوں نے دعا میں اس طرح سے دعا کی کہ مطلب ان کو اپنی بیماری تو دیکھی ہی جا رہی ہے، تو وہ اپنی ان کی بیوی بھی ان کے لیے پریشان ہے، ان کی بیوی کا بھی کیا نام ہے تکلیف ان کو نہیں دیکھی جا رہی. تو یہ ساری ملا کے انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کیا اور خوب میری جلے. اب ان کو تو اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کہیں جانے کی بھی طاقت تھی، بس تھوڑا سا پیر ہلانے کی طاقت ہے. تو قرآن میں نقل کیا کہ اللہ نے کیا کہا کہ اپنا پیر زمین پر مارو، اور کیا نکلا وہاں سے؟ ایک چشمہ، پانی کا ایک چشمہ نکلا، ایک سپرنگ. ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ہے ٹھنڈا میٹھا پانی. اسے کیا کرنا ہے؟ اپنے جسم کو دھو، واش یور فل باڈی. یہ میراکلس واٹر ہے، اس سے اپنے پورے جسم کو دھو، اس سے غسل کرو، اس سے نہاؤ، اور کیا کرو؟ اس سے پیو، اس کو پینا شروع کرو. تو کیا ہے، جب انہوں نے اس سے نہانا شروع کیا، اپنے جسم پر رگڑنا شروع کیا، تو بڑی تیزی کے ساتھ ان کی جو اوپر کے جتنے معاملات تھے ٹھیک ہونا شروع ہو. اور جب انہوں نے اس پانی کو پینا شروع کیا، تو اندر کی ان کی جتنی بیماریاں تھیں وہ ساری بھی اللہ تعالیٰ نے دور کرنا شروع کی. ایک میراکلس واٹر، ایک ایسا پانی جو کہ معجزاتی طور پہ اللہ نے نکالا اور اس سے ان کو شفا دی. اب ان کی ہیلتھ ہونا ٹھیک ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے ان کو بخشے ان کے اہل و عیال. اب ان کی دوبارہ سے واقعات آتے ہیں کہ اس وقت اس مومنٹ پہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے پانی سے پورا اپنا نہایا غسل کیا، تو ایک دم سے بھلے چنگے ہو گئے، دوبارہ سے ایک دم ہینڈسم لگنے لگے، اور بلکہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ رحمت من عندنا، اس کو جو اللہ نے رحمت دی ہے وہ پہلے سے زیادہ ان کو دے دی، اور مثلہم معہم، ان کو جتنا دیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دیا. اور مطلب ان کی خوبصورتی، ان کی ہیلتھ، یہ ساری چیزیں جتنی بھی تھیں ان کے پاس، ان کو اس سے زیادہ عطا فرما دیا. تو پھر کیا ہوا، ابھی ان کی وائف جہاں کہیں بھی گئی تھی وہ واپس آئیں. انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ایک بندہ پڑا تھا، تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، نوجوان، ایک کیا مرد ہے، بڑا خوبصورت، نہیں صحیح. پھر بعد میں آتے کہ انہوں نے اپنا چہرہ سے چھپاتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ بھائی یہاں پہ ایوب تھا، یہاں پہ ایوب تھا، وہ کدھر گیا؟ کسی نے دیکھا اس کو؟ تم نے دیکھا کیا ایوب کو؟ پھر انہوں نے غور کیا، مطلب تھوڑا تھوڑا تمہاری شکل بھی مل رہی ہے. تو ایوب نے پھر جب منہ کھولا تو او ہو، اچھا میں ہی ایوب ہوں. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس پلٹایا اور اتنا دوبارہ سے خوبصورت بنا دیا، دوبارہ سے زبردست بنا دیا. ان کے صبر کا جو ان کا پھل ملا، جو ان کو اجر ملا، کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا کہ بیوی پہچان نہیں پا رہی ان کو. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ سب بھی دیا. اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا، اولادیں بھی دے دیں، اور ساری چیزیں بہت تیزی سے، یعنی ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم اللہ تعالیٰ گیو ہم اگین ایوری تھنگ. اور ان کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کیا، اور اس کے بدلے ان کو پھر سے انعام دنیا ہی میں نوازا کہ بھائی کہ اس بندے نے پورا صبر کر کے دکھایا. اب حضرت ایوب کی آزمائش کو کیونکہ ہمیں اینڈ رزلٹ پتہ چل گیا ہے، اس لیے ہم لوگ کئی بار سمجھتے ہیں یار چھوٹی موٹی آزمائش رہی. اور یہ قرآن کے پرانے قصے کہانیوں میں بہت آسان ہوتا ہے. اس کے میں کنکلوژنس کی طرف آ رہا ہوں اسٹوری کے، کہ جیسے قرآن نے منظر کھینچا ہے نا، اللہ کی مدد کب آئے گی صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جب وہ مکہ میں ان کے پر ظلم ہو رہا تھا، بڑی پریشانیاں ہو رہی تھیں، تو اس مومنٹ میں جا کے دیکھیے تو دیر از نیور اینڈنگ. جیسے ابھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے نا، وی ڈونٹ نو واٹس کمنگ ان فیوچر، تو ہمارے لیے یہ بڑی مشکل لگتی ہے چیز. لیکن یہی اگر ہم 10 سال یا 100 سال پرانی کہانی سنتے ہیں کہ کوئی بڑی آزمائش میں تھی، بیکاز وی نو دا گڈ اینڈنگ، وی تھنک دیٹ دا آزمائش واز سمپل، بٹ اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اگر آپ اس مومنٹ میں جائیں گے، ہمیں اپنی کرنٹ کی آزمائش بڑی بھاری لگتی ہے، تو ان کی کتنی بڑی رہی ہوگی. تو اس چیز کو ہمیشہ سمجھے کہ آپ کو کیونکہ اینڈ رزلٹ پتہ چل گیا تو انڈرمائن نہ ہو جائے، کہیں آپ یہ نہ فیل کر لیں کہ ارے چھوٹی موٹی آزمائش تھی ختم ہو گئی. اس آزمائش کا لیول یہ تھا کہ ایک نبیوں کی آزمائش عام انسانوں سے بہت اعلیٰ لیول پہ ہوتی ہے. اور قرآن نے جو اللہ کے رسول کی اور کیا نام ہے صحابہ تک کا بھی جو ذکر کیا ہے کہ بھائی متی نصر اللہ، وہ پکار رہے ہیں کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. یعنی آزمائش کا یہ لیول ہے کہ ان کو فیوچر نہیں دکھ رہا ہے نا بھائی، ان کو تھوڑی پتہ ہے. یہ تو ہم جب اسٹوری پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ٹائم لائن پتہ ہے کہ پہلے یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، پھر بدر ہو گئی، پھر فتح مل گئی. بھائی اس بدر کی فتح سے پہلے کا جو لمبا پروسیس ہے، 12-13 سال کا ظلم کی چکی پیسنا، آرے کے بیچ میں کٹ جانا، تب کی ریت پہ سلا دیا جانا، اور اوپر گرم گرم انگارے رکھ دیے جانا، ہاتھ پیر کٹوا دیے جانا، اور کسی کے پیٹ کے ناف کے نیچے ڈچھی مار دی جانی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے جیسے اگزامپل ہے. تو ہم یہ ساری چیزوں کو بہت لائٹلی لے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اینڈ رزلٹ پتہ ہے کہ دیر از اے پازیٹیو اینڈنگ. تو اس چیز کو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پازیٹیو اینڈنگ جب ہمیں اپنے کیس میں نظر نہیں آتی ہے تو ہمیں اپنی مصیبت ان سے ہی بڑی لگنے لگ جاتی ہے، اور جبکہ ان کی مصیبت ہماری مصیبتوں سے ہزاروں گنا بڑی تھی، اور ہم اس کو
اس طرح سے ریئلائز نہیں کر پاتے. تو یہ ایک سب سے اہم چیز ہے کہ انبیاء کا جو صبر ہوتا ہے وہ بہت ٹاپ لیول کا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں عطا کروا دی. جب واپس تو دوبارہ سے انہوں نے جس طریقے سے وہ پہلے شکر کرتے تھے اور جس طرح سے انہوں نے بیماری میں شکر کیا, اپنے آزمائش میں شکر کیا, وہی شکر انہوں نے جاری رکھا. تو اب یہ ساری چیزوں میں جو پہلا لیسن ہم نے سمجھا, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, کہ ہم انڈرمائن نہ کریں, ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی حالانکہ مجھے معلوم ہے کوئی نہیں کرتا ہے, لیکن کئی بار ہم جب اپنے اس میں آتے ہیں تو ہمیں یہ پرانی کہانیاں لگتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وی نو اے گڈ اینڈنگ, وی نو سم تھنگ وچ اینڈڈ پازیٹیولی, سو وی تھنک دے آر جسٹ اسٹوریز. بھائی آپ کی کہانی بھی ایسے ہی پازیٹیو اینڈ ہو سکتی ہے. آپ صبر تو کریں اس لیول کا, آپ اس لیول کا اپنے ایمان کا مظاہرہ تو کریں, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پازیٹیو اینڈنگ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. آپ اس لیول کے بیماری میں جو ان لوگوں نے ریئیکشنز دیے تھے, جو ان لوگوں نے کردار اپنایا تھا, وہ ابھی مجھے نہیں لگتا ہمارے میں سے کسی کو حضرت ایوب کا 110 یا 1000 بھی کسی کے اوپر آزمائش آئی ہے. لیکن ہم اپنا پیشنس لوز کر دیتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے صبر کھو دیتے ہیں. تو یہ ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمیں اینڈ رزلٹ بھلے نہ پتا ہو, لیکن if we remain on a good and right path, انشاءاللہ we will be on the good side. ہمیں بھی ایک اچھا پازیٹیو رزلٹ ملے گا. اور یہ دنیا تو بہت محدود ہے, ختم ہو جانے والی چیز ہے. بعض انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے اچھے دن نہیں دیکھے, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو آرے کے بیچ میں رکھ کے چیر دیا گیا. زکریا علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. بھائی انہوں نے تو کوئی پازیٹیو دن نہیں دیکھا اس طریقے سے, معاملے ان کا تو گڈ اینڈنگ نہیں ہے اس دنیا میں, لیکن آخرت میں ان کی اینڈنگ گڈ ہے. دنیا کچھ نہیں بھی ہو ختم ہو جانے والی, دنیا کتنی بھی ہو ختم ہو جائے گی. 100 سال 100 150 سال بہت زیادہ, کوئی کتنا جی لے گا. اور ہماری جس امت میں, تو ہم تو 60 50, بلکہ اب تو 40 بھی مشکل لگتا ہے, جس تیزی سے پٹ پٹ سے لوگ گرنا شروع ہو رہا ہے. سو یو ڈونٹ نیور نو when your life ends, and if you live your life with the patience and with confidence of شکر, تو انشاءاللہ جب بھی اینڈ ہے it's your good end انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو ساری چیزیں عطا کروا دی تھیں, اور ہم نے ایک لیسن لے لیا ہے. اور دوسرا لیسن جو بہت ضروری ہے کہ شکر اور صبر, یہ تو بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اس پر میں تھوڑا لمبی گفتگو کرنا چاہوں گا, لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, تو میں بہت شارٹ میں بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, یا عربی زبان میں شکر کا کوئی اپوزٹ ورڈ پتہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں پتا ہوگا, یا پتہ بھی ہوگا, بڑی اچھی بات ہے. کہ ہم اردو میں تو بول دیتے ہیں شکر ہے, تو ناشکری بول دیتے ہیں. تو ناشکری ہے, ہمارے پاس اردو میں ایک ورڈ ایجاد کر دیا ہم نے اینٹی لگا کر, کہ انگریٹفل ہے یا ناشکرا ہے. لیکن عربی زبان میں شکر کا اپوزٹ کفر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ الابراہیم میں بڑی واضح آیت ہے, بھائی لئن شکرتم لازیدنکم. اس کے بعد میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ شکر نہیں کرو گے, پھر کہا ولئن کفرتم, یعنی شکر اگر نہیں کیا تو کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے بھائی. یعنی شکر نہ کرنا کفر کا راستہ ہے. دیر از نو ان بٹوین. ایک بندہ کہتے ہیں میں نیوٹرل ہوں, میں نہ شکر کرتا ہوں میں نہ کفر کرتا ہوں, یہ نہیں ہو رہا. اس آیت سے ڈائریکٹ بات سمجھ میں آ گئی, بھائی یا تو آپ شکر کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے, یا آپ کفر کی طرف جا رہے ہوں گے. ان بٹوین کا آپشن نہیں ہے کوئی. تو اپنے آپ کو شاکرین میں شمال کرنے کی پوری صحیح کرنی چاہیے. وقلیل من عبادی الشکور, دیر آر لیس پیپل ہو آر امانگ دا تھینکفلز, ہو آر امانگ دا گریٹفلز. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ کم لوگ ہی ہیں جو شکر کر پاتے ہیں, کم لوگ ہی ہیں جو جنت میں بھی جانے والے ہیں, کم لوگ ہی ہیں جو ایمان والے ہیں, کم لوگ ہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو اپنے آپ کو شکر گزاروں کی لسٹ میں لانا بہت ضروری ہے. حضرت ایوب کا ذکر صبر کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن حضرت ایوب کا صبر جو ہے it has unified with the شکر. حضرت ایوب نے صبر اور شکر کو جمع کر دیا ہے, کہ وہ صبر میں بھی شکر کر رہے تھے اللہ کا. جب ان کے اوپر افلکشن آئی تو وہ صبر کے ساتھ گریٹفل تھے, انہوں نے شکر کا مظاہرہ کیا, کہ انہوں نے صبر اور شکر کی جو باؤنڈریز تھیں اس کو مٹا دیا, اور دونوں کو ایک انٹیٹی بنا کے پیش کیا ہے. یہ حضرت ایوب کا ایک اتنا بڑا مارکہ ہے, جو اتنی بڑی ان کی اچیومنٹ ہے, جس کو قرآن ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو دکھا رہا ہے. اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی شکر اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ انکم پاس ہو جائے, اور صبر اس لیول کا ہونا چاہیے کہ وہ شکر کے ساتھ انکم پاس ہو جائے. افلیکشنز پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے جو آج کی سولی سے ہم لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو آخری لیسن ہے, ایک تو کمپینین شپ کے طور پہ بھی بات آ سکتی ہے, کہ ان کی وائف شی آلویز سپورٹڈ, کچھ بھی رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گفٹ کیا. اف شی وڈ ہیو لیفٹ تو شی وڈ ہیو ناٹ بین امنگ دا اگین who got بائی حضرت ایوب کے ساتھ جب ساری نعمتیں آئیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کا فائدہ تو حضرت ان کی جو وائف ان کو بھی ہوا ہوگا. تو گڈ کمپینین شپ آلویز میٹرز. اچھا, اسٹوری میں ایک چیز رہ گئی تھی, کہ ہاں وہ جو میں ابھی جب لاسٹ پوائنٹ پہ آیا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے راستے نکالتا ہے. کس طرح سے نکالتا ہے؟ اللہ نے شفا عطا فرمائی, سب کچھ کیا, لیکن حضرت ایوب نے ایک قسم اٹھا لی تھی کہ بھائی میں 100 کوڑے ماروں گا. تو اب وہ 100 کوڑے کس طرح سے ماروں گا بھائی؟ بیوی کو اگر 100 کوڑے ماریں گے تو بیچاری مر جائے گی یار. نارمل کامن سینس ہے, اگر نارمل کوڑے کسی کو 80 100 مار دیا جائے تو اٹس ویری لائکلی کہ دے کین ڈائی اور دے ول گیٹ ہرٹ ویری بیڈلی. یہ تو بہت بڑی سزا ہے, 100 کوڑے مارنا تو مطلب زنا کی سزا میں سمجھ لیجیے آتا ہے, اس طرح کی سزا آتی. تو وہ پریشان تھے بھائی, اب قسم بھی اٹھا لی ہے, نبی نے قسم اٹھائی تو پوری بھی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی,
یہاں پر بھی اللہ نے جیسے ان کو بیماری ہر چیز سے بنایا تو اللہ نے یہ بھی ان کے لیے راستہ بنایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، مطلب گھاس والا ایک وہ ہلکا سا جو ہوتا ہے نا، مطلب ہلکی سی گھاس سوکھی بھی وہ لے لو. اس میں مفسرین نے اب دو لے کے آئے کہ وہ گھاس میں مطلب اس کے اندر گھاس کی چھوٹی چھوٹی بالیاں ہوں گی، مطلب جو ان کے اس کی اسٹیمز ہوں گی گراس کے، وہ خود ہی 100 ہوں گی، تو ایک بھی ماریں گے تو 100 مار دیا آپ نے ایک بار میں. وہ بھی بہت لائٹ ہوں گی کوئی، اور یا اسی گھاس کے اگر جو ہلکا ہلکا ہے اسے 100 بار ہلکے ہلکے اپنے ہاتھ سے ٹچ کرا دو، ہلکے ہلکے مار دو، 100 بار ہو گیا. تو پیار سے وہ تو اس میں اتنا درد ہوگا نہ چوٹ لگے گی، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، کچھ بھی نہیں ہونے والا. قسم بھی پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے راستے بنا لیے. انا وجدناہ صابرا نعم العبد، بہترین بندہ، اللہ نے تعریف کی. نعم العبد، ون آف دا بیسٹ ورشپرز، ون آف دا گریٹ ورشپرز، یعنی ون آف دا فائنسٹ ورشپرز. خوب. اور عبد کہا، یہ کوئی اور دیکھیے، عبد اللہ کا سب سے بڑا ٹائٹل ہوتا ہے، جو ہم نے اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم کی اسٹوری میں بھی کہ اللہ نے انہ من عبادنا المؤمنین، وہ مومن بندوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بہترین بندہ بنا لے، اپنا عبد کہہ لے، وہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. اس کے بعد یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا بندہ مان لیا ہے. تو سب اس کے ہی بندے ہیں، لیکن کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، اور جو مانتا ہے تو اللہ بھی اس کو مانتا ہے، اللہ بھی اس کو ریکگنائز کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اسٹیٹس کو اسی طرح سے بلند کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی راستے نکالے، اور وہ لیسن ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اگر پیشنس رہیں گے اور شکر گزاری کے راستے پہ چلیں گے تو دیر یا سویر سے اللہ ہمارے لیے بھی راستے نکالیں گے. اس کہانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ بس کہانی ایسے ہی ہو گئی ہے تو کہانی میں نکل گیا راستہ. یہ ریئل پریکٹیکل چیز ہے جو ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے. اور ہم اگر اس طرح کی ایگزامپلس لیں گے، ابھی ہم قرآنی اسٹوریوں پہ چل رہے ہیں، نہیں تو میں آپ کو ریئل لائف اسٹوریز بھی ایسے لوگوں کی سنا سکتا ہوں جنہوں نے صبر کیا اور اللہ نے ان کے لیے راستے نکالے ہیں. اور مختلف ایک دم ریئل ٹائم کی اسٹوریز بھی اویلیبل ہوں گے، آپ ذرا پتہ کریں گے، ڈھونڈیں گے تو بہت اللہ کے بندے ہیں جو صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں اس دنیا میں بھی کئی بار، اور آخرت میں تو اجر و ثواب ہے ہی اخلاص والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی کہانی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اسباق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ایوب کے صبر اور حضرت ایوب کے شکر میں سے کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کو بھی شکر گزار بندوں میں اور صابر بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، شیطان کی طرف سے پریشان کیے جانے کے وساوس میں اور مختلف چیزوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں میں شمار فرمائے، اور ہمیں بھی پازیٹیو ہوپ فل رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے لیے ضرور راستے نکالے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. تو یہ آج کی کہانی تھی جو آپ لوگوں نے سنی، اور انشاءاللہ کل ہم پھر ایک اور کہانی کے ساتھ ملیں گے. اینی کومنٹس، اینی کوشچنز، اینی ڈاؤٹس، آل آر ویلکم. آپ کہیں پوسٹ کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ پھر سے جوائن کیجیے. کل انشاءاللہ سیم ٹائم پہ ہم ایک اور کہانی اسی طرح کی قرآن کی 18ویں پارے سے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اینڈ ویل سی یو اگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.